دوسری چیز وبالوالدین احسانا، اور اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا۔ یہاں ذرا غور کرو، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ پہلی آیت ہے جہاں والدین کی اطاعت و فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور پورے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ اور والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت میں توحید کا بھی حکم دیا، نماز جیسے فریضے اور زکوٰۃ جیسے اہم رکن کا حکم دیا، لیکن توحید بیان کر دینے کے بعد فوراً اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن احسان و سلوک کا تذکرہ کیا، اس کے بعد روزہ نماز کو بیان کیا۔ غور کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ کیوں؟ دو چیزیں ہیں ساتھیوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو، اولاد کو ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اور عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چیز کبھی کتنی بھی چھوٹی ہو، لیکن اس کو جب بڑی چیز سے جوڑ دیا جاتا ہے تو چھوٹی چیز بہت ہی بڑی بن جاتی ہے۔ اللہ، یہ ہے اللہ رب العالمین نے، عربی کا ایک نظام ہے، کیا اردو ہر معاشرے میں چھوٹی کتنی بھی چیز ہو، لیکن جہاں بڑے سے جوڑ دی گئی، دنیا کی، گاؤں کی، شہر کی سب سے کنڈم، سب سے نیچ اور تھرڈ کلاس کی عورت ہو، اگر راجا اور مہاراجا بادشاہ سے شادی ہو گئی تو مہارانی بن جاتی ہے ایک ہی دن میں۔ ہے وہی، میں کہا وہی ہے، کوئی ویلو نہیں اس کی، لیکن مہارانی بن گئی۔ کیوں؟ مہاراجا نے اپنی بیوی بنا لیا، اس کو رشتہ جڑ گیا بس۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مقام و مرتبہ کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لوگوں، یہ ساتوں زمین، آسمان، پوری کائنات ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اور جنات ہماری عبادت کریں۔ گویا کہ پوری کائنات اللہ نے صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اس دنیا کے اندر۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا اتنے عظیم ترین عمل کے ساتھ، تو گویا کہ بہت بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے والدین کی خدمت کا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب بیان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، دوسری وجہ یہ ہے دوستو کہ والدین جو ہیں انسان کے وجود کے دو سبب ہیں۔ ایک تو اصلی سبب کون بنا؟ اللہ وحدہ لا شریک، اس نے پیدا کیا۔ اور دنیاوی اعتبار سے سبب کون بنا؟ ماں باپ۔ حقیقی خالق وہ ہے، لیکن اس دنیا میں وجود میں لانے والا جو ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، ماں باپ کو بنایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خالق کے ساتھ ایک ہی مخلوق والدین ہیں جن کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ وبالوالدین احسانا۔ اللہ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔